نگراں حکومت جو آئی ہے، انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ پیٹرول پمپ عوام پر گرا دیا ہے اور قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے ملک میں جو مہنگائی ہے وہ بڑھے گی۔ کرایوں کی قیمت میں پہلی ریلوے نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ 10% جو ہے مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ اس سے ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے غذائی ضروریات کی چیزیں ہیں اس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اور موجودہ حالات میں عوام پر یہ جو مہنگائی کا جو بوجھ ہے یہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے بڑھنے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ حکومتی جو نگراں حکومتی اور یا سابقہ حکومتوں سے بھی نالاں دکھائی دیتی ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص کے ہاں جو ایک مہمان گیا، اور وہ جو میزبان تھا ان کو جو ہے وہ 2-3 دن لگاتار ساگ ہی کھلاتا رہا۔ تو جو مہمان تھا وہ انتہائی تنگ آ گیا، اس نے میزبان سے پوچھا کہ آپ روز روز مجھے ساگ کیوں کھلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ساگ ایک ایسی جو ہے وہ سبزی ہے جس میں آئرن ہوتا ہے اور یہ جسم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو مہمان جو آئے روز جو ہے وہ ساگ کا کر تنگ آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا یار یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئرن دینے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ہی سریا میرے اندر کر دو۔ تو وہی حالت ہمارے جو ابھی مہنگائی کی حالات بن گئے ہیں، تو لگ یہی رہے کہ عوام نے حکومت کو کہنا کہ ایک ہی دفعہ ہمارے اوپر یہ جتنا بم ہے وہ گرا دیں۔ یہ بات تو ہو گئی مہنگائی کی، اور مہنگائی مہنگائی کا جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا کا ہے، صرف پاکستان کا نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک جو پاکستان ہے اس میں مہنگائی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تنخواہیں اس تناسب سے نہیں ہے جو دنیا کے دوسرے ممالک کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے صنعتیں جو ہیں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کام کرنا چھوڑ گئی ہیں۔ ہم نے سارا پیسہ جو ہے وہ پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہوا ہے، صنعتیں ہمارے اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ سرکاری سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جابز اپورچونٹی نہیں ہے۔ اگر پچھلے دنوں اخباروں میں ہم نے خبریں پڑھی تھی کہ اگر ایک بہت ہی معمولی نوکری کے لیے بھی جو ہے وہ ماسٹر کے لڑکے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، اور وہ لاکھوں میں ہوتی ہیں تعداد۔ تو ملک میں ایک تو بے روزگاری ہے، ملک کے جو معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، لوگ بے روزگاری جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے ہمارے ملک میں۔ جو دوسرے ہمارے ہمسائے ممالک ہے، چاہے آپ افغانستان لیں، وہاں پر بھی شاید اتنی بے روزگاری نہیں ہوگی جتنی ہمارے ملک میں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لوگوں کو مہنگائی جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے، اور ہماری حکومتیں اس کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے عوام کو۔ اب جو سب سے ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کا ہے۔ ہمارے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، اور اگر ہم اس کے اوپر سوچیں کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر کیوں نہیں ہے، کیا یہ کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے، کسی ایک سیاسی جماعت کی وجہ سے ہے، پیپل پارٹی کے حوالے سے ہے، تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون، یا کن کے حوالے سے؟ تو جو کسی بھی ملک کی جو معیشت ہوتی ہے اس کا دارالمدار جو ہوتا ہے اس ملک کے سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہائیوں سے سیاسی عدم استحکام رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت سکڑ کے مزید چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اور جس کا ادراک ہمارے عوام کو نہیں ہوتا۔ عوام کو تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے ہانوں میں بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے عوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف والے جو ہے اس چیز کا الزام مسلم لیگ نون والوں کو دیتے ہیں، مسلم لیگ نون والے اس کا الزام تحریک انصاف والوں کو دیتے ہیں۔ یہی چیز کیل جاری ہے، لیکن ہم کبھی بھی اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کی وجوہات کیا ہے، ملک کی جو معیشت ہے ان کی تباہی کی ذمہ دار کون ہیں، اور اس جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ہم سوال کیوں نہیں پوچھتے۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی دہائیوں سے جو ملک کی معیشت ہے اس کی جو اگر ہم وجوہات میں جائیں گے تو ہمیں یہ جو پہلی بڑی وجوہات ہوتی ہے، ہماری جو معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کی معاشی پالیسیاں کو پس پش ڈال کر ایک نئی جو ہے اپنی پالیسیاں بناتی ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی دور رس جو ہے وہ معاشی پالیسی ابھی تک بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کو بچائے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کو گرائے،
اور یہ بلی چوہی کا کھیل کافی عرصے سے جاری ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ لیتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے ایک ایسے کھلاڑی ہے ہمارے ملک کی سیاست میں جو اگر آپ کو میں مثال دوں کرکٹ کی، تو کرکٹ میں آپ دیکھیں کہ 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے دونوں ٹیموں کو بھی ملایا ہوتا ہے، بولنگ کرنے والی ٹیم بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بیٹنگ کرنے والی ٹیم، جس طرح ہمارے ہاں حکومت ہے اور اپوزیشن، دونوں کو وہ کھلاتی ہے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے فوجی ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد امپائر تو یہ خود ہی ہوتے ہیں، تو امپائر تو ان کے اپنے ہاتھ میں، تماشائیوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہوتا ہے، چونکہ میڈیا سارا انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے، تو عوام کے ذہن میں یہ وہی کچھ ڈالتے ہیں جو کہ عوام سننا چاہتی ہے، یا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ان کی ذمہ دار یہ فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو دے دوں کہ دیکھیں پچھلے جو حکومتوں میں جو ہے تحریک انصاف کو جو سوشل میڈیا تھی وہ وہی تھی جو کہ آئی ایس پی آر کے جو گروپ کے لوگ تھے جو اس کو فوجی چلاتے تھے، اور وہ یہ بات لے کے آئے تھے کہ دیکھیں باقی تو سارے چور ہیں، کم از کم عمران خان چور نہیں ہے، اس لیے ان کو ووٹ دیں۔ اور آج بھی اگر عمران خان کی جو اگر مقبولیت ہے تو وہ اسی پروپیگنڈا کی بنیاد پر ہے کہ یار ٹھیک ہے عمران خان اتنا اچھا نہیں ہوگا لیکن کم از کم وہ زرداری اور نواز شریف کی طرح چور اور ڈاکو تو نہیں ہے۔ اب عوام یہ اس چیز کے اوپر نہیں جاتی کہ چور اور ڈاکو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سیاستدانوں کے اوپر ثابت بھی ہوا ہے کہ نہیں، اور جس دن عوام کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو کون ہیں، تو میرے خیال میں ملک کے لیے بہت ان جو طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے بہت مسائل میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا، سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑایا گیا، اور اس لڑائیوں سے فائدہ لینے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہمارے جو معاشی استحکام نہیں آیا، اور ہمارے ہمسایوں میں آپ دیکھیں انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، آج ان کی معیشت کی کیا حالت ہے، پر پرسن انکم ان کا کیا ہے۔ ہمارا ایک حصہ تھا 1971 تک بنگلہ دیش جو کہ پاکستان کا حصہ تھا، آج ان کی معاشی حالت ہم سے ایجوکیشن میں معاشی حالت ہم سے کہیں بہتر ہے، ان کی جو پر پرسن جو انکم ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ، حالانکہ اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم لوگوں کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ تو ہمیں ان وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس پہاڑ ہے، ہمارے پاس معدنیات ہے، سمندر ہے، دریا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے لوگ جتنے تکلیف میں گزر رہے ہیں، ان کے جو اس تکلیف کی جو وجوہات ہے وہ جاننے بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم سمت کی تعین نہیں کریں گے، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے کون سا راستہ لینا ہے، اس وقت ہم گول دائرے میں ہی جو ہے وہ گھومتے رہیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہم گول دائرے میں تو گھوم رہے ہیں لیکن وہ دائرہ چھوٹا سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور اب اتنی بھی جگہ نہیں بچی کہ اس میں سانس لیا جائے۔ لوگوں میں گھٹن کا احساس پیدا ہو گیا، اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو غیر آئینی کردار کے حوالے سے، لوگوں میں اس حوالے سے بہت شعور بھی آیا ہے کہ ہمارے جو وجوہات ہیں ملک کی بربادی کے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں پہ بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سوال لازمی طور پر ان سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس اختیار بھی ہو اور اقتدار بھی، اور ہمارے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیشہ سے انہی کے پاس اختیار بھی رہا ہے، انہی کے پاس اقتدار بھی رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے منتخب حکومتوں کو گرایا بھی ہے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سیاسی لیڈر بنایا بھی ہے، وہ وزیر اعظم بھی، حکومتیں بھی بنائی ہیں، حکومتیں بھی گرائی ہے، لیکن ایک چیز ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ حکومتیں بنا بھی سکتے ہیں، حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں، لیکن حکومتیں چلا نہیں سکتے۔ یہ تجربہ ہمیں پچھلے حکومتوں میں ہو چکا ہے۔ اب کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی ان کو بھی احساس کرنا چاہیے۔ کسی بھی اب دیکھیں ہمارے ہمسایہ، میں ادھر فرانس میں رہتا ہوں، ہمارے ہمسائے میں جو ہے وہ جرمنی تھا۔ جرمن میں بھی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ 2 حصوں میں ہو گیا تھا، لیکن جب ان کے معاشی حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں جو حصے تھے وہ جڑ گئے تھے، اور اس کو جڑنے کی جو وجہ تھی وہ معیشت تھی۔
رشیا ایک بہت بڑا ملک تھا، رشین اسٹیٹس، لیکن جب ان کی معاشی حالات خراب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے اسٹیٹس نے ان سے آزادی حاصل کی۔ آج قزاقستان، ازبکستان، یہ یوکرین، یہ جو چھوٹے چھوٹے حصے تھے، یہ ہم نے دیکھے کہ یہ ان سے آزاد ہوئے اور علیحدہ ملک بنے، اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ان کی معیشت کمزور تھی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ممالک کی بات سنی جاتی ہے جن کی معیشت بہتر ہو۔ ہمارے ہمسائے میں انڈیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی بڑے بڑے فورم میں ان کی بات بہت عزت سے سنی جاتی ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے دنیا کا، اور ان کی معیشت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے۔ تو جب تک آج کل کی جو جنگیں ہوتی ہیں وہ توپوں اور جہازوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ معیشت کے میدانوں میں لڑی جاتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی معیشت کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے حالات بہتر نہیں ہوں گے، نہ ہی دنیا میں ہماری بات سنی جائے گی، نہ ہماری عزت ہوگی۔ ہم کب تک قرضوں پہ قرضے لے کر اپنا بجٹ پاس کراتے رہیں گے، اور کب تک ہم کوئی ایسا سسٹم نہیں لائیں گے کہ ہم قرضوں پہ انحصار کم کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ہمارے دفاع پر خرچ ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھا ہے کہ کوئی جنگ ہماری نہیں ہوئی۔ آج کل جدید دور میں تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ ٹیکنالوجی کی زیادہ ہو گئی ہے، اس میں آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، آپ کے پاس راکٹ لانچر استعمال ہوتے ہیں، طیارے استعمال ہوتے ہیں، کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں، تو فوج کی تعداد تو محدود ہو رہی ہے۔ تو ہم اپنی فوج کو کیوں اپنی ضروریات کے مطابق ہم آہنگ نہیں کرتے، اور فوج کی تعداد کو تھوڑا سا کم کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے دیکھا کہ چائنا اور انڈیا بہت آپس میں ان کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ان کا تجارتی کاروباری حجم دیکھیں تو وہ اربوں ڈالرز میں۔ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی کاروبار کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ بہت سی چیزیں ایسے ہیں جس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا۔ موجودہ حالات میں اب یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس اور جرمنی کے بہت آپس میں جو حالات تھے وہ آپس میں بات تک نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کے بارڈر کھلے ہوئے ہیں، کاروبار کھلا ہوا ہے۔ اسی نقش قدم پر ہمیں بھی جنوبی ایشیا میں جو ہمارے ہمسایہ دوست ہیں، چاہے ایران ہو، افغانستان ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کاروباری تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، روڈ بننے چاہیے، ٹرین بننے چاہیے، آمد و رفت ہونا چاہیے، اور معاشی سرگرمیاں ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارا جو جغرافیہ ہے یہ بہت اہم ہے، ہم سنٹرل ایشیا کو ملاتے ہیں، اس سے آپ بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے آمدن آپ کی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری صرف ایک اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ، کچھ فوجی جرنیل، وہ صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملک کے معاشی نقصانات بھی کرتے ہیں۔ آج اگر ہم پیچھے ہیں، دنیا میں ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کی طرف ہمیں آنا ہوگا، ہمیں اس حوالے سے بات کرنی ہوگی۔ انہی ممالک کی عزت ہوتی ہے جن کی معیشت اچھی ہوتی ہے، اور فوج ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا جغرافیائی محل وقوع ہے اس میں فوج اور مضبوط فوج کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن اگر ڈاکٹر والا کام کرے گا تو اسی میں رسپیکٹ ہوگا۔ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، فوج کا کام سیاست یا کاروبار کرنا نہیں ہوتا۔ جو ادارے اپنے آئینی کام چھوڑ کر کوئی دوسرے کام کرتے ہیں، وہ ایک تو اس میں پروفیشنلزم نہیں ہوتی، دوسرا ان کی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے، اور جتنا جلدی سوچ لیں، جتنا جلدی سمت کا تعین کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا، ورنہ گھٹن اتنی بڑھے گی کہ لوگ جب پھر نکلیں گے تو 9 مئی سے بھی زیادہ سنگین واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔